In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. ناظرین، اب اچھی طرح جانتے ہیں کہ دعا زہرا کا جو کیس ہے انتہائی سینسیٹیو قسم کا کیس ہے۔ ویسے تو میں اس پہ یہ پروگرام نہ کرتا، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، سورہ نساء کی ورس نمبر 135 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، کہ ایمان والو اللہ تعالیٰ کے لیے قسط کے ساتھ گواہی دینے والے بنو، گواہی پہ قائم رہو، کیونکہ یہ معاملہ ہماری اپنی ریاست کا ہے، ہماری سوسائٹی کا ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے گزرا ہے یہ، تو اس وجہ سے ہمارے اوپر فرض ہے اس کی گواہی خدا کی طرف سے، لیکن قسط کے ساتھ۔ ایک چیز واضح کرتا چلوں، عدل اور قسط میں فرق ہے۔ عدل یہ ہے کہ جو جس کا حق ہے اس کو پلٹا دو، لوٹا دو، واپس کر دو، یہ عدل ہے۔ لیکن قسط یہ ہے اپنے آپ پہ وہی چیز اپلائی کرو، جو تکلیف آپ کو فیل ہوتی ہے وہی دوسرے کو فیل ہوگی، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسرے کے لیے بھی وہی پسند کرو، یہ قسط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قسط کے ساتھ گواہی دینے والے بنو خدا کے لیے، یعنی اس واقعے کو ہر مومن نے اپنی ذات پہ اپلائی کر کے گواہی دینے والا بننا ہے۔ اس کے بعد اس ذات نے فرمایا کہ چاہے یہ گواہی تمہاری اپنی ذات کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، تمہارے والدین کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، چاہے تمہارے قریبی رشتہ دار کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ امیر ہیں چاہے غریب ہیں، خدا کا رشتہ ان سب سے زیادہ قریبی ہے، اولا ہے تمہارے لیے۔ دیکھیں، اس ذات نے فرمایا ہے کہ چاہے وہ امیر ہیں چاہے وہ غریب ہیں، یعنی نہ ان کی دولت سے خوف کھانا ہے، نہ ان کی غربت پہ ترس کھانا ہے، بلکہ خدا کے ساتھ رشتہ تمہارا زیادہ قریبی ہے۔ اگر تم مومن ہو تو خدا کے لیے گواہی دینے والے بنو۔ اس کے بعد اس ذات نے فرمایا ہے کہ تمہارا پروردگار جانتا ہے اگر تم نے تھوڑی سی کوتاہی کی یا ڈیویٹ کرنے کی کوشش کی، اعراض کرنے کی کوشش کی، تو تمہارا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اس لیے ہم سب مومن ہیں، تو ہمارے اوپر فرض ہے اس واقعہ کی جو گواہی ہے ہم نے دینی ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں تو ویسے بھی ہم نے اس واقعے کی گواہی دینی ہے، کیونکہ ہمارے دور میں ہوا ہے، ہماری زندگی میں ہمارے سامنے یہ واقعہ رونما ہوا ہے، جتنا ہم جانتے ہیں وہ گواہی دینی ہے۔ لیکن اس میں ایک کردار جو ہے بڑا عجیب و غریب قسم کا کردار ہے۔ بحیثیت مسلمان مجھے تکلیف ہوئی ہے اور ہمیں یہ چیز زیب دیتی نہیں ہے، مجھے نہیں آتی سمجھ وہ کیوں ایسا کردار اپنائے ہوئے ہے انسان، پتہ نہیں مسلمان ہے بھی کہ نہیں ہے، لیکن کیونکہ اکثریت ہمارے پاکستان کے مسلمانوں پہ ہے، مومنین پہ ہے، تو اسی لیے زیادہ تر چانسز یہی ہیں کہ وہ مسلمان ہی ہوگا، نام سے تو اسی طرح لگتا ہے۔ بہرحال وہ ایک لفظ استعمال کر رہا ہے جو سب سے بڑا مجرم ہے، وہ ایک لفظ استعمال کر رہا ہے نکاح کا۔ نکاح کی بنیاد پہ وہ اتنی برائیاں کر رہا ہے، اتنے غلط کام سٹیپ بائی سٹیپ مسلسل آگے بڑھتا جا رہا ہے، ایمن اس مظلوم باپ کو مسلسل وہ کاٹنے پہ تیار ہے، مسلسل کاٹ رہا ہے، جس باپ کو آلریڈی ایسا زخم لگا ہے کہ محشر کے دن تک خدا کی عدالت میں حاضری تک جس کا درد کم نہیں ہونا، اسی مظلوم باپ پہ وہ بار بار ظلم کر رہا ہے، اسی پہ کیس کر رہا ہے، اسی کے خلاف باتیں کر رہا ہے، اسی پہ الزام لگا رہا ہے، ایک لفظ استعمال کر کے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کون سا لفظ؟ نکاح کا۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا جب کلام موجود ہے، فرقان موجود ہے، تو ہمیں فرقان سے گائیڈ لائنز لینی ہے، ہدایت ہم نے فرقان سے لینی ہے، اللہ کے کلام سے لینی ہے۔ یہ لفظ نکاح جو ہے یہ اللہ کا قانون ہے، ایک مقدس رشتے کی بنیاد ہے، کسی انسان کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے، کسی فاسق اسمبلی کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے۔ انتہائی معذرت کے ساتھ یہ لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب ابلیس کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو،
تو اس نے سجدے سے انکار کیا کہ میں تیری ذات کو تو سجدہ کرتا ہوں، آدم کو سجدہ نہیں کرتا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فاسق کی ڈیفینیشن بتائی ہمیں۔ اس ذات نے فرمایا ہے کہ فاسق کا ان امر رب ہی، ابلیس نے اپنے اللہ کے امر سے فسق کیا اور وہ فاسق ہو گیا۔ اب ہم جانتے ہیں ہماری سوسائٹی میں، ہماری اسمبلیوں کے لوگ جنہوں نے یہ قوانین بنائے ہیں، جن کی آڑ میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، خدا کا کون کون سے حکم سے انہوں نے فسق کیا ہے ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو یہ قانون جو نکاح کا ہے یہ خدا کا قانون ہے، خدا کے قانون سے ہم انحراف نہیں کر سکتے انسان کے بنائے ہوئے قانون کی بنیاد پہ۔ اب اس ذات نے اس قانون کی ایک بنیاد دی ہے ہمیں۔ بنیاد کیا دی ہے؟ وہ بھی سورہ نساء کی ورس نمبر 25 میں اس ذات نے فرمایا ہے کہ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، اور تم ان بچیوں کے نکاح کرو ان کے اہل کے اذن سے۔ یہ حکم ہے، یہ قانون ہے، قانون قدرت ہے، خدا کا قانون ہے۔ کسی انسان کی جرت نہیں خدا کے قانون کو توڑے۔ اگر اس قانون کے علاوہ نکاح کرنے کی کوشش کرتا ہے کوئی تو نکاح نہیں ہے۔ اب اس معاملے میں دعا زہرا کے اہل سے کوئی اذن نہیں لیا گیا، کوئی اجازت نہیں لی گئی، بلکہ اس کے اہل اس بچی کے والدین بچی مانگ رہے ہیں کہ ہمارے بچے واپس کیے جائیں۔ یہاں پہ یہ اغوا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک لفظ بار بار استعمال ہو رہا ہے، جی نکاح اور نکاح۔ میں حیران ہوں اس جج صاحب پہ جو انصاف کا علم بردار بن کے فیصلے کر رہے ہیں۔ اس نے اس بچی کو واپس کیسے بھیج دیا؟ والدین کے سپرد کیوں نہیں کیا؟ اگر یہی چیز اس کے اپنے ساتھ ہوتی، اس کی اپنی بچی یا اس وکیل کی بچی یہ کام کرتی تو ان کا فیصلہ کیا ہوتا؟ کیس تو یہی ہے نا، خدا کا حکم یہی ہے۔ اگر مومن ہو، یہ اسلامی جمہوریہ ہے تو پھر خدا کا قانون ہی چلنا ہے نا یہاں پہ۔ تو یہاں پہ جب واضح ہو گیا نکاح نہیں ہوا تو اس کے والدین کو مزید اذیت دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بچی واپس کرنی چاہیے۔ اور اس سوسائٹی کا عزت دار طبقہ بہت پریشان ہے اس چیز پہ کہ اس ملک میں ہو کیا رہا ہے۔ واضح طور پہ لوگ نیگیٹیوٹی کی سائیڈ پہ کھڑے ہو کے اللہ کے قوانین کو جھٹلا رہے ہیں۔ کیا آپ لوگ خدا کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں، خدا کے قانون کو چیلنج کر رہے ہیں، یا کیا کر رہے ہیں؟ جب نکاح نہیں ہے تو پھر یہ ایڈلٹری ہے۔ اب ایڈلٹری میں وہ لوگ برابر کے شریک ہیں جو اس جرم میں شریک ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو نیکی کی حمایت کرتا ہے وہ اس میں برابر کا شریک ہے، اور جو برے کام کی حمایت کرتا ہے وہ اس میں برابر کا شریک ہے۔ تو اس کی سزا کے بارے میں اگر ہم دیکھیں، سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا ہے جو ایڈلٹری کا مرتکب ہوتا ہے، چاہے عورت ہے یا مرد ہے، اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں، اور لوگوں کے سامنے مومنین کی ایک جماعت دیکھ رہی ہو اس کو، تاکہ عبرت حاصل کریں، اور ساتھ ہی ان پہ ترس بھی نہ کھایا جائے۔ جن لوگوں نے اس کام کی سپورٹ کی ہے، نکاح کے بغیر وہ بچی ان کے سپرد کی ہے، وہ اس میں برابر کے شریک ہیں۔ قانون قدرت نہیں بدل سکتے یہ لوگ۔ اس کے علاوہ اس ذات نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی کسی پاکیزہ عورت پہ جھوٹا الزام لگاتا ہے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو 80 کوڑے مارے جائیں، اور اس کی گواہی ساری زندگی قبول نہیں ہے۔ تو جس کی گواہی قبول نہیں ہے تو وہ عدالت میں کیسے کھڑا ہو کے کسی کو ڈیفینڈ کر سکتا ہے، کسی کے بارے میں بات کر سکتا ہے؟ تو ہر قدم پہ ہم اللہ کے قانون کو چیلنج کر رہے ہیں۔ جب خدا کے قانون کو چیلنج کریں گے تو اس کا عذاب آئے گا۔ بچ نہیں سکتے یہ لوگ۔ خدا اپنے مومنین کو بچا لیتا ہے، لیکن ان ظالموں پہ جو عذاب آئے گا یہ سوچ بھی نہیں سکتے وہاں سے عذاب آنا ان پہ۔ تو بحیثیت مومن ہمارا فرض ہے کہ ہم ان بچیوں کے والدین کے ساتھ کھڑے ہوں،
ان کو سپورٹ کریں، اس دکھ کی گھڑی میں ان کو دلاسا دیں، اور ان ظالموں کے خلاف ہمیں ہر حال میں متحد ہو کے یہ کام کرنا ہے۔ ادروائز کل کسی اور کی دعا زہرا کے ساتھ یہی ہوگا، اور یہی لوگ بیٹھ کے کریں گے، اور یہ بھولے نہ یہ لوگ، ان کی اپنی بچیوں کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوگا، یہ اپنی زندگی میں دیکھ کے مریں گے۔ تو میری دعا ہے کہ تمام مومنین کو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ کی امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔